اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ ٹائم پہ جوائن کرنے کا، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹائم اکثر نہیں نکال پاتے، تو آبویسلی یہ آپ کی کیوریاسٹی ہے آپ کی کہ آپ نے جوائن کیا۔ آج جو ہمارا بک ہے جسے ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے المیہ تاریخ بائی ڈاکٹر مبارک علی، ٹھیک ہے۔ اب اس بک میں کیا لکھا ہے وہ تو ہمارے ریویورز ہمیں بتائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی بتائیں گے ساتھ ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی فارمیٹ بتا دوں، ٹھیک ہے، آلویز فارمیٹ یہ ہوگی کہ 20 to 30 منٹس یا 30 to 40 منٹس کے لیے بک ریویو ہوگی، ٹھیک ہے، ہمارے اسپیکرز جو ہے وہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد 20 to 30 منٹس جتنا ٹائم پہ رہے گا وہ آپ کی Q&A کے لیے ہوگا۔ اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں نے اس ٹائم لکھی ہیں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ اگر اسپیکنگ کے دوران آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آئے نا تو آپ اپنے ساتھ لکھ لیں، ٹھیک ہے، جب Q&A سیشن آئے گا تو آپ پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ جو 4th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کلیریفیکیشن چاہتے ہیں نا، فار ایگزامپل اسپیکر ایک بات کر رہا ہے یا اس نے کر دی اور آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے کلیریفیکیشن کے لیے پوچھ سکتے ہیں، وہ ریپیٹ کرے گا۔ بس یہی تھا، اور اگر کلیریفیکیشن پوائنٹ آ جائے تو اسپیکر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پوائنٹ بریف لکھیں، ٹھیک ہے، جو پوائنٹ پوچھا گیا ہے بس ٹو دا پوائنٹ رکھیں تاکہ جو ہمارا ٹائم ہو وہ ضائع نہ ہو اور ہم ٹو دا پوائنٹ لے سکیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ اسٹارٹ کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آج کا جو کتاب ریویو کر رہے ہو المیہ تاریخ، تو سب سے پہلے میں رائٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ رائٹر کون ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی ایک پاکستانی ہسٹورین ہے اور اس نے آلموسٹ 80 سے زیادہ بکس لکھی ہیں، اور یہ چونکہ انڈیا میں پیدا ہوا تھا، پھر سندھ آیا جامشورو ادھر سے، اور اس نے ہسٹری میں ایم اے، پھر اس نے پی ایچ ڈی بھی کی باہر سے، اور بعد میں یونیورسٹی میں ایک لیکچر بھی لگ گیا، لیکن پھر اس نے ریزائن دے دیا۔ ریزائن اس سے لیا گیا کیونکہ یہ ہسٹری پہ اس کا تھوڑا جو اس کا اپروچ ہے وہ سیکولر ٹائپ ہے، اور انٹرنیشنل ہم بتا رہے ہیں تو اسی طرح ہے، تو اس وجہ سے اس نے ریزائن دے دیا۔ اور بس یہی تو رائٹر کے بارے میں تھا۔ بک کے بارے میں یہ ہے کہ المیہ تاریخ جو بک ہے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک پارٹ یہ ہے کہ اس میں جو مذہبی ہم نے تاریخ کو مذہبی رنگ دے دیا ہے نا، کس طرح ہم نے تاریخ کو مذہبی رنگ دے کر اس کو تاریخ کا اصل رخ سے کر دیا۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ تاریخ کیا ہے، تاریخ کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور وہ کون سی تاریخ غلطیاں ہیں جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں مسلسل، وہ ورلڈ لیول پہ ہو یا پاکستان کے نیشنل لیول پہ ہو۔ تو سب سے پہلے جنرل ڈسکشن یا جنرل ڈیفینیشن تاریخ کا ہسٹورین جو تاریخ ہمیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہسٹری از نتھنگ بٹ دا تھاٹ آف پاورفل مین۔ تو ہسٹری میں تو یہی ہے کہ جو پاورفل مین کا جو تھاٹس ہے نا وہ ہمیں کنوے کر رہے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ جو نیچے لوگ طبقے کے لوگ ہیں اس کا بھی ایک تاریخ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جو تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ پاور میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تاریخ ہمارے ہاں جب آ رہے ہیں تو کوئی پاورفل مین کا آ رہا ہے یا پاورفل سویلائزیشن کا اس ٹائم پہ آ رہے ہیں، جب وہ ترقی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ آ رہے ہیں، حالانکہ زوال کا ہمیں کوئی تاریخ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ تو بکس کا جنرل تھا۔ تو مذہبی تعصب اور رواداری کا تاریخی تجزیہ جب رائٹر نے کیا ہے تو اس نے مغل امپائر سے اسٹارٹ کر دیا کہ مغل امپائر جب ادھر آیا تو وہ کون سی یہ ہندو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کے بعد جب اکبر تھا تو اکبر نے ایک سیکولر سٹانس لے کر ہندو کو یہ عہدے دے دیے، حالانکہ اس طرح نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا جب مسلمان ادھر سب کنٹیننٹ میں آئے اس ٹائم پہ تو اس کو پتہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اکثریت میں ہیں اور ہم اقلیت میں ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو سپریس کرنے کی کوشش کریں تو پاسبلٹی ہے کہ واپس اٹھ کر ہمارا حکومت ختم کر دے۔ تو یہ اندر کی جو لوگ تھے، ہسٹورین تھے مغل امپائر کے، اس کا رائٹنگ موجود ہے کہ جو اس وقت کا امپائر تھا وہ یہ امپرر تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ میجارٹی میں ہے اور ہم مائنارٹی میں ہیں۔ تو رائٹر ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ جو مغل کا سٹانس تھا وہ سیاسی تھا، ہندو کے ساتھ اس کا جو ریلیشن تھا یا ہندو کے ساتھ اس کا جو پالیسیز تھی وہ سیاسی تھی، یہ کوئی مذہبی نہیں تھی کہ مسلمانوں کا یہ تھا، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جب بابر وسط ایشیا سنٹرل ایشیا میں تھا تو ادھر یہ تو فائٹنگ کر رہا تھا کہ ادھر مسلم حکمران تھے، لیکن جب ادھر سب کنٹرین میں آ جاتا ہے تو ادھر جہاد کر دیتا ہے، تو جہاد کا نام اور یوز کر دیتا ہے، جس طرح وہ ابراہیم لودھی جو لودھی ڈائنیسٹی تھا نا اس کے خلاف، حالانکہ وہ مسلمان تھا لیکن اس نے جہاد کا رنگ دے کر جو سو کال ہندو ایریا تھا نا تو اس وجہ سے یہ تاریخ کو ہم نے مذہبی رنگ دے دیا، حالانکہ یہ سیاسی کچھ عقائد تھے۔ اور اسی طرح اسی ٹائم پہ کچھ لوگ تھے جو جہاد کا رنگ دے رہے تھے
ہندوستان کے لوگوں کے خلاف نا، جس طرح شاہ ولی اللہ تھا. تو شاہ ولی اللہ حالانکہ اس ٹائم بھی اس ادھر جب برٹش گورنمنٹ تھی ادھر آئے تو برٹش گورنمنٹ کا جو پالیسیز تھی وہ تو برٹش گورنمنٹ اسی طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آ کر اس لوگوں پہ قبضہ کر دیا نا. یہ تو ہندوستانی لوگوں نے مل کر اس کے ساتھ کر دیا تھا، اور اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں نا کہ کس وجوہات پہ برٹش ادھر آ کر اس نے قبضہ کر دیا تھا. تو یہ بعد میں ہم بتائیں گے کون سے وہ وجوہات ہیں جو برٹش نے ادھر قبضہ کر دیا. تو شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو بھی ایک لیٹر لکھا تھا جو اس وقت کا افغانستان کا گورنر تھا. اس کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ آپ آ کر ہمیں ریسکیو کریں، کیونکہ ادھر اس ٹائم تک 1860 کی بات ہے نا جب برٹش ادھر آئے تھے سب کنٹیننٹ میں. تو جی احمد شاہ ابدالی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے سب کنٹیننٹ میں اتنا لوٹ مار کر دیا تھا کہ ایک دفعہ جب اس نے اٹیک کر دیا جب واپس گیا تو اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ہندوستان میں جو بچے کھانا کھا رہا تھا اس سے باقی بچ جاتا تھا تو اس کا جو گھر والے یا ماں ہوتا تو اس کو یہ کہتا تھا کہ یہ کھانا یا کھا لو یا سائڈ پہ کرو ورنہ احمد شاہ ابدالی آ جائے گا. یہ احمد شاہ ابدالی نے اتنا لوٹ مار کر دیا تھی افغانستان سے تھے. حالانکہ یہ ہسٹری اس طرح ہے کہ افغانستان کا جو ایریا تھا نا یہ اتنا ڈیولپ نہیں، اتنا اس میں نیچرل ریسورسز نہیں. دوسری سائڈ پہ انڈیا کا جو تھا وہ بہت نیچرل ریسورسز تھے. یہ صرف مسلمان ادھر نہیں آئے تھے. اب مسلمان اس سے پہلے کچھ ہندو سویلائزیشن تھی پھر مسلمان ادھر آئے، لیکن صرف ترکس نہیں آئے تھے. جس طرح یہ افغانستان کے کچھ جو رولر اس سے پہلے نادر شاہ آیا تھا، پھر احمد شاہ ابدالی آئے، تو یہ مسلسل ادھر کر رہے تھے. پر لاسٹ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ برٹش کا جو کولونائزیشن ہے وہ کس طرح اس میں افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک کرونالوجی ہے اس کی ہسٹری کا. پھر یہ جو صوفیہ حضرات ہیں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈاکٹر مبارک علی کا جو سٹانس ہے ہسٹری کا یہ ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی کا جو کردار ہے یہ صوفیہ کا یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ سائڈ پہ بیٹھ کر آپ صرف ذکر کریں اور لوگوں کو کیونکہ اس وقت کا گورنمنٹ ہوتا ہے نا اس کو کوئی ظلم وغیرہ کرے تو اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، پولیٹیکل موومنٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف صوفیہ حضرات جو ہے وہ سائڈ پہ بیٹھتا ہے. یہ نظام الدین اولیاء کا ایگزامپل دیتا ہے نا کہ خلجی ڈائنیسٹی کا ایک حکمران تھا، اس نے اس کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ اگر آپ کو کچھ سیاسی رجحانات ہیں تو ہمیں بتائیں یا کچھ کہنا. تو اس نے کہا ہم فقیر لوگ کے سائڈ پہ بیٹھ کرتے. تو اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس وقت کا جو گورنمنٹ تھا یا جو حکمران تھے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ جتنے بھی ظلم کر رہے تھے جو کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ کیونکہ وہ اس وقت کے جو صوفیہ حضرات تھے حالانکہ اس کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا لیکن پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے یہ جس وقت کے پائے تھے. تو جس طرح محی الدین چشتی پہ اس نے بہت زیادہ کرٹیسزم کر دیا نظام الدین اولیاء پہ یہ لوگ. اور نظام الدین اولیاء کے بارے میں تو اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی روم یا دوسرے کے علاقے سے کوئی بندہ آیا تھا ادھر انڈیا میں تو نظام الدین اولیاء کے سامنے لوگ سجدے کر رہے تھے نا اس کو. تو اس نے کہا کہ سجدے تو اسلام میں اس کا اجازت نہیں ہے. تو یہ نظام الدین اولیاء نے یہ کہا کہ نہیں سجدے جائز ہے، اس میں ہم صوفیہ حضرات ہیں، ہم کو ایک الگ اسٹیٹس دیا گیا ہے نا اور باقاعدہ اس کا ریفرنس بھی دے دیا گیا. دوسری چیپٹر میں یہ اس کا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کیسا ملا. تو یہ تو لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں، کچھ ہسٹورین یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ و جدل سے یہ پھیلا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ سے پھیلا. حالانکہ اس طرح نہیں تھا. جو جنوبی ہندوستان ہے یہ تاجروں کی وجہ سے تاجر ادھر آئے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انڈیا کا جو ایریا تھا بہت زیادہ تاجر ٹریڈ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو عرب بھی ادھر آ رہے تھے تو یہ تاجروں کی وجہ سے ہو. دوسری جو شمالی ہندوستان ہے جس میں ترکوں نے اٹیک کر دیا تو یہ دونوں سائڈ پہ الگ الگ ہوئے. اور یہ پھر برٹش کے بعد بات کر رہے ہیں کہ برٹش نے کس طرح آ کر جو اس وقت کے علماء تھے اس نے کیوں برٹش کی مخالفت نہیں کی نا. برٹش کی مخالفت اس نے یہ نہیں کی کہ اس وقت کے علماء ڈیوائڈ ہوئے. کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ دارالحرب ہے جس طرح کا مکہ پتہ ہوا ہے اس طرح کے دارالسلام ہے یا دارالحرب ہے. تو کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بیٹھ کر برٹش کے خلاف جہاد کرنا اچھا ہے. کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس سے ہم نے ہجرت کرنا ہے. اس وقت جو دیوبند کا مدرسہ تھا وہ بھی اس میں دارالعلوم تھا وہ بھی اس میں آتا ہے نا. تو کچھ علماء ڈیوائڈ ہوئے تو اس وجہ سے برٹش کا جو اس کا اگینسٹ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. پھر یہ کچھ تاریخی غلط فہمیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس طرح کا کچھ ہسٹورین جو ہے آج کل کا جو پاکستانی ہسٹورین بھی ہے جب صدر محمود کا اس میں بک لکھا ہے پاکستان میں آخری محبت تو اس وقت ابھی اس طرح کچھ ہسٹورین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہ جب مسلمان ادھر آئے تو پورے ہندوستان کو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے جو بعد میں اس کے لیے ایشو کریٹ کر دیے نا.
لیکن اس طرح نہیں تھا. یہ تو اتنا آسان کام بھی نہیں ہے اور یہ تو امپاسبل ہے کہ پورا ہندو کمیونٹی کو آپ مسلمان کریں. اور دوسرا ہے کہ ہندو حکمرانوں سے جنگ کرنا جہاد ہے. یہ بھی ایک کنٹروورسل ٹاپک ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب یہ ترکس آ رہے تھے تو سینٹرل ایشیا میں تو یہ اس کو جنگ و اس طرح فریڈم فائٹر کے تھرو جنگ کر رہے تھے. لیکن ادھر آ کر اس نے جہاد کا نام دے دیا. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ مسلسل ہم سے برٹش سے پہلے بھی, اور یہ جو برٹش کا میوٹنی ہم یا کہ وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں اس کو بھی یہ کچھ لوگ جہاد کہہ رہے ہیں, کچھ میوٹنی جس طرح. تو حالانکہ اس طرح بھی نہیں ہے. اس پہ رائٹر نے اس پہ بات نہیں کی, لیکن جنرل جو ہسٹری اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وار آف انڈیپینڈنس کا جو تھا وہ اس طرح نہیں تھا کہ صرف مسلمان اس کے مخالف ہو گئی. اس وقت سب سے زیادہ جو سٹارٹ ہوئی تھی اپوزنگ یہ ہندو کی طرف سے تھی نا. تو یہ تو اور دوسری بات جو ہندوستان پہ انگریز آ کر کوئی اس نے چالاکی کے تھرو اس پہ حکمرانی کی, تو یہ بات کیونکہ ہم تو بہت اس کو اوور جنرلائز کر رہے ہیں نا, حالانکہ اس طرح نہیں ہے. کیونکہ جب یہ ادھر آ رہے تھے تو مغل امپائر جو نہیں تھا وہ مسلسل بہت ڈیوائڈ ہوا تھا. کچھ لوگ مراٹھا امپائر بن گئے تھے, کچھ ہندو نے قبضہ کر دیے تھے, کچھ الگ آزاد ریاست بن گئے تھے. اور یہ وجہ ہے کہ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو مغل امپائر کا جب ہم اگزامپل لے لیں تو بابر سے اکبر, ہمایوں, جہانگیر اور اس سے اورنگزیب سے آگے ہم نہیں جاتے نا. تو حالانکہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ جب عروج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, جب ہمیں زوال پڑھنا چاہیے کہ کون سے زوال کے ریزن تھے جو مسلمان یا اس وقت کے امپائر مغل امپائر تھے اور اس کا زوال گزر ہوا. تو ہمیں باقی کا نام بھی پتہ نہیں, جو شاہ عالم یہ اس کا. تو یہ اس وجہ سے جو انگریز تھے اس نے اس طرح نہیں کہ ڈائریکٹ اتنا امپائر مضبوط تھا اور پھر لوگ آ کر اس نے ہو گیا. اتنے الگ الگ پہلے تو اس نے جب کام کر دیا تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو کر دیا نا. ایسٹ انڈیا کمپنی اس نے تاجر کے تھرو ٹریڈ کے تھرو اس نے ٹریڈ کر دیا ادھر. تو ٹریڈ کے تھرو اس نے جو اپریسو کلاس تھے نا اس کو اپنے ساتھ لے کر کر دیا. تو اس وجہ سے فائنینشیل یوز اور یہ سب کرنے میں ہمیں ہیلپ کر دیا لوگوں کو. تو اس وجہ سے لوگ بھی برٹش کے ساتھ ہو گئے. اور 1857 میں زیادہ برٹش کے آرمی کے لوگ نہیں تھے, یہ ہندوستانی لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے, اس کو ناکام بنائے تھے. پھر سب سے کنٹروورسل ٹاپک جو ہے وہ ہے سر سید اور اقبال کے بارے میں. سر سید کے بارے میں جو ہمارا کنسیپشن اوورال ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اجاگر کر دیا. اقبال کے بارے میں ہم یہ کریں کہ اقبال بہت بڑا شاعر تھا اور ہم کہہ سکتے ہیں نا, لیکن رائٹر کا اس پر کریٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سر سید کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سر سید نے جو ایک رسالہ لکھا تھا, رسالت اسباب بغاوت ہند, تو میوٹنی کے خلاف اس نے جو ریزن لکھے تھے. تو رائٹر اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر سید نے بہت بڑا کام کر دیا کہ یہ رسالہ لکھ کر اس وقت کی گورنمنٹ اس کے خلاف ہوئی, لیکن اس طرح نہیں تھا. جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی نا اس نے رسالہ اس کے خلاف لکھا تھا, اور اسی ٹائم پہ برٹش جو گورنمنٹ تھا, برٹش پارلیمنٹ, وہ اس کمپنی کے خلاف تھا. تو اس کمپنی کے خلاف کی وجہ سے اس نے سر سید نے بھی وہ کام کر دیا جو برٹش کرنا چاہتے تھے نا, پارلیمنٹ کا وہ ڈومیننٹ لینا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے سر سید نے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف یہ رسالہ پبلش کر دیا. اور کمپنی کی جو پالیسیز تھی اس پہ تنقید کی, یعنی گورنمنٹ کی پالیسی کی تنقید نہیں کی. اور آگے جا کر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جمہوریت پہ بھی تنقید کی, اس نے وومن رائٹس پہ بھی تنقید کی, وومن جو ایجوکیشن سسٹم اس پہ بھی تنقید کی. اور ایون جو سب سے عجیب بات مجھے لگی وہ یہ کہ سر سید یہ چاہتا تھا کہ جو اپر کلاس کے لوگ ہیں نا اس کو تعلیم دیجیے, جو نیچے کلاس کے لوگ ہیں نا اس کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تعلیم جو ہے, اور جب یہ CSS کا ایگزام ہمارے ادھر ہوتا ہے, لیکن جب یہ پہلے برٹش نے آ کر ادھر کر دیا تو اس میں سر سید نے اس بات کی مخالفت کر دی کہ اس ٹائم پہ لوگوں کو, ہندوستان کے لوگوں کو ادھر انگلینڈ بھیج جاتا تھا اور ادھر ٹریننگ وغیرہ اور ایگزام ادھر رہتا تھا. تو کچھ ادھر اس ٹائم پہ جو ہندو نیشنلسٹ تھے یا کچھ مسلم تھے اس نے اس کی مخالفت کی, لیکن سر سید نے اس بنا پہ اس کے ساتھ دے دیا کہ یہ لوگ اتنا ڈیولپ نہیں ہے اور اتنے تعلیم نہیں دیا تو اس کو انگلستان بھیجنا تھا, جو اس وقت کا انگلینڈ تھا اس کو بھیجنا چاہیے. تو اور دوسرا جو اس پہ ہے کہ مسلمانوں کو ذلت اور پستی وغیرہ سے نکالا. تو یہ تو ہمیں یہ پڑھایا گیا نا, لیکن یہ رائٹر یہ کہہ رہا ہے کہ W. ہنٹر ایک
برٹش رائٹر تھا. اس نے سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام پہ ایک بک تھا یا کوئی رسالہ, اس پہ لکھا تھا کہ وہ کون سی چیزیں جو ہندوستانی مسلمان اس کا زوال میں ہے, اور کون سی چیزیں اس کو سیکھنا چاہیے, تو کون سی اس کی مخالفت کرنا چاہیے, سائنٹیفک ایجوکیشن, ڈیموکریسی, اس سارے پہ اس نے سب سے پہلے بات کی. اور پھر اس نے انگلو محمڈن کالج بنایا تھا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف اس ٹائم پہ اس نے بنایا تھا اور لوگوں کو گریجویشن کرنے کی, حالانکہ اس طرح نہیں تھا. یہ بات نوٹ کریں کہ اس وقت پہ جب انگلو محمڈن کالج یہ فری آف کاسٹ نہیں تھا, اس وقت پہ عمرا جو کلاس تھا نا, ایلیٹ کلاس جو تھا, اس کو اس کا سرپرستی کر رہا تھا. تو یہ ایک ڈیٹا ہے کہ 1882 سے 1902 تک یہ انگلو محمڈن کالج سے 220 لوگ گریجویٹ ہوئے تھے. لیکن دوسری طرف جو الہ آباد کی یونیورسٹی تھی اس سے 410 اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوئے تھے. تو یہ کمپیریزن ہے کہ 10 سال میں اتنے لوگ ادھر ڈبل. دوسری بات جو ہے اس نے برٹش کو کہ ادھر ڈومیننس کو کس طرح جسٹیفائی کر دیا اور لوگوں کو کس طرح کنونس کر دیا کہ آپ نے برٹش کا ساتھ دینا ہے, برٹش کو کا جو پروپوزل ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس نے یہ ایگزامپل دے دیا کہ اسلام کا جب حبشہ میں اس نے جو اس وقت کے صحاب تھے اس نے ہجرت کر دیا, تو اس نے حبشہ کے جو حکمران تھے اس کا ساتھ نہیں دیا, لیکن وہ مسلمان ہوا اس کے بعد اس نے ساتھ دے دیا. حالانکہ اس نے کلیئر کٹ اس کا لیٹر دے دیا تھا اسلام یعنی ایکسیپٹ کرنے کا. لیکن یہ ادھر اس کا ایگزامپل دے رہے ہیں کہ مسلمان اگر اس ٹائم پہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھا, حبشہ کے ایک بلیک حکمران کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہم برٹش کے وائٹ لوگوں کو ایکسیپٹ کریں اور اس کا ساتھ دیں. تو اور اس کا مین انٹرسٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو اس وقت کی لیڈ کلاس تھا اس کو سرپرستی کر رہا تھا. اور یہ بات بھی ہے کہ اسلام جب ہندوستان میں پھیل رہا تھا نا, تو کچھ ہندو نے اس وجہ سے اس کو ایکسیپٹ کر دیا کہ جب حکمران ادھر آئے, جو پاور میں لوگ آئے وہ مسلمان تھے, تو اس نے اپنے پراپرٹی بچانے کے لیے جو مذہب تھا اس کو ایکسیپٹ کر دیا اسلام. تو اس کو اس طرح کمپیئر کرے کہ برٹش جب یہ لوگ آئے تو برٹش کے ساتھ اس وجہ سے دے دیا کہ جو ایلیٹ کلاس تھے اس کو پراپرٹی محفوظ رہے. اور یہ بات آج کل بھی ہمارے پاس جو خاص کر پنجاب میں جو لوگ ہیں نا, جو چودھری کلاس ہے یا کچھ ایلیٹ کلاس ہے نا, جو قریشی کلاس ہے, وہ ہمارے پالیٹیشین کے بہت لوگ ہیں نا, نام لینا نہیں آپ کو پتہ ہوگا, یہ بھی اس وقت برٹش کے آرمی میں نہیں تھے, لیکن برٹش گورنمنٹ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے خلاف, لیکن اس وقت جو انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہا تھا اس کے خلاف. چودھری جو گروپ ہے یہ بھی ایڈمنسٹریشن کا پارٹ تھا. چودھری گروپ اس وقت ایڈمنسٹریشن کا پارٹ تھی, اور جو قریشی گروپ تھی تو. اور اقبال کے بارے میں اس نے اس کو ڈسائز کر دیا کہ اقبال نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس نے پاسٹ کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ مسلمانوں کا اس طرح پاسٹ تھا, مسلمانوں کا اس طرح پاسٹ تھا. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ اس نے سائنٹیفک جو ریولوشن ویسٹ میں آ رہا تھا نا اس کو اوور کرٹیسائز کر دیا. سائنٹیفک ریولوشن آ رہا تھا اس کو اوور کرٹیسائز کر دیا. دوسری جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب اقبال نے ویسٹ ادھر آ کر پاکستان میں سیٹل ہوا تو لاہور میں کسی نے یونیورسٹی سے اس کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ ہمارے ساتھ لیکچرشپ پہ جاب کرو, تو اس نے اس کا انکار کر دیا, حالانکہ اس وقت مسلمانوں کو یہ ضرورت تھی. اور دوسری بات جب اس نے یہ ملت اسلامیہ کا کنسیپٹ دے دیا کہ یونیورسل امہ ہوگا یہ, تو اس کا یہ تھا کہ کیونکہ اس وقت برٹش مسلمانوں کو سپریس کر رہے تھے, کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی کہ مسلمان اس میں اکٹھے ہو رہے تھے, تو اس وجہ سے اقبال نے امت مسلمہ کا ایک کنسیپٹ دے کر لوگوں کو ڈائیورٹ کر دیا تھا. برٹش گورنمنٹ کو جو چیزیں تھیں وہ ڈائیورٹ کر دیا. کل ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ جب 1930 کا جس کو پاکستان ریزولوشن ہے اس کو کہے نا, تو اقبال نے ایک سینٹینس یوز کر دیا کہ مسلمان وانٹس اے گورنمنٹ اسٹیٹ ان دا نارتھ ویسٹ آف ایریا آف ہندوستان which is under the British or without free from the British government. So اس نے جب یہ سینٹینس یوز کر دیا تو کل جا کر اس نے ایک لیٹر برٹش گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ میں نے جو پری گورنمنٹ یا فریڈم موومنٹ انڈیپینڈنس اسٹیٹ کا ذکر کر دیا یہ مسکنسیپشن ہے, حالانکہ میں اس طرح نہیں چاہتا. یہ لیٹر بھی موجود ہے گوگل پہ, اگر کسی نے دیکھنا یا میں گروپ میں شیئر بھی کروں گا کہ میں نے فریڈم کا جو انڈیپینڈنس کا جو اسٹیٹمنٹ یوز کر دیا نا یہ اس طرح نہیں تو اقبال پہ اس نے. پھر اس نے جمہوریت کے مخالفت اقبال نے کر دیا, اور اس کا ایک شعر بھی ہے کہ جمہوریت میں لوگوں کو گنتا ہے, ناپ تولتا نہیں نا,
लाइक कि जमहूरियत में लोग सिर्फ इसको नहीं देख कितना बंदा इंटेलेक्चुअल है या कि लेकिन ये बात इसका जमहूरियत क्योंकि ज़रूरी था उस टाइम पे अगर जमहूरी चीज़ों की बात करते थे तो सियासी गवर्नमेंट उस वक्त ज़रूरी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल में ब्रिटिश को सबसे ज़्यादा जो पोजीशन थी वो कांग्रेस ने शुरू की, जिस तरह उसने 1937 के 39 में उसने मिनिस्ट्री का रिज़ाइन कर दिया था, तो ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर 2 में इसके विदाउट द परमिशन ऑफ या उसके कंसल्टेशन पे इसमें शिरकत कर दी। तो सियासी गवर्नमेंट या जमहूरियत उस वक्त ज़रूरत है, लेकिन इकबाल ने इसकी मुखालिफत कर दी और राइटर इसमें भी क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ये भी एलीट क्लास को एक सपोर्ट कर रहा था। तो ये तो मज़हब टाइम कितना है बस 5 मिनट्स बस इसको रैपिड फायर करते हैं। तारीख़ के बारे में इसने क्या कहते हैं कि तारीख़ में हमने कौन सी ऐसे गलती कर दी, कौन सी ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दिए, जिस तरह शरीफ एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये शरफ या मुअज़्ज़ज़ से निकला है ना, ये भी हमने वो कन्वर्ट करके कुछ हम नहीं कह रहे कि ये बंदा शरीफ है, ये शुरफा क्लास से, या मुअज़्ज़ज़ जो है जो अज़ से निकला है, जो कोई बहुत बड़ा लीड क्लास से ताल्लुक़ रखता है। दूसरी बाज़ारी लैंग्वेज हमारे ये तो बाज़ारी लैंग्वेज का हमने बाज़ार इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ार में आम लोग होते हैं और जो लीड क्लास या उमरा तबका होते हैं वो साइड होते हैं, इसमें बाज़ारी लैंग्वेज हमने यूज़ कर दिया। फिर तारीख़ के बारे में कि तारीख़ किस तरह सब कंट्रीज में कर दिया, तो पहले तो मुग़ल जो एम्परर थे ना वो अपने साथ एक हिस्टोरियन रखते थे, जिस तरह पश्तून की जो हिस्ट्री है ना वो पता नहीं बहुत मिसकंसेप्शन उस टाइम क्रिएट कर, अभी भी ये लोग कह रहे थे पश्तून जो है ज्यूज़ के ट्राइब से थे, हालांकि इस तरह नहीं था। ये जो कंसेप्ट है ना ये पश्तून ज्यूज़ के ट्राइब से था। ये नियामतुल्लाह हरवी के लिए किताब लिखा था, मुग़ल एम्पायर में था, और इसने ये कंसेप्ट दे दिया था कि पश्तून जो है ज्यूज़ के कबीले से गुम हो चुके थे इसने। तो ये मुग़ल टाइम पे हिस्टोरियन आए, फिर जब ब्रिटिश टाइम आए उधर हिस्टोरियन आए, तो फिर पार्टीशन के बाद कुछ हिस्टोरियन आए। तो ब्रिटिश के टाइम पे जो हिस्टोरियन आए उसने भी जिधर भी गए थे कॉलोनाइजेशन उसने उसका हिस्ट्री लिखा है। जिस तरह हम अफ़गानिस्तान में भी देखें, अफ़गानिस्तान का भी ज़्यादातर हिस्ट्री ज़्यादातर नहीं ऑलमोस्ट 90% हिस्ट्री ब्रिटिश ने लिखा है। फिर आकर इंडियन पश्तून या कुछ इस तरह लिखा है, तो उसको भी मिसकंसेप्ट कर दिया और जो इसका कल्चर था वो अपने लिए यूज़ कर दिया ना, जिस तरह मुग़ल ने कर दिया, फिर ब्रिटिश ने कर दिया। फिर आकर इंडिपेंडेंस के बाद जो हिस्टोरियन आए तो इसमें बहुत हमें हिस्टोरियन मिल रहे। आज आपको तो पता होगा कि कौन कौन से हिस्टोरियन आज कल हैं, जिस तरह मैंने सफदर महमूद की बात की, किस तरह हिस्ट्री लिख गए, दूसरी तरफ इश्तियाक अहमद है या डॉक्टर मुबारक अली है, तो इस तरह हिस्टोरियन जो है वो नेशनलिस्ट अप्रोच को कर रहे हैं। तो दूसरी ये सजेशन दे रहा है कि तारीख़ को किस तरह पढ़ना चाहिए। तो तारीख़ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हम तारीख़ को सिर्फ उस वक्त हमारा तारीख़ तो हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए नहीं लिखा ना। और आपको तो पता होगा कि जब अयूब का मेरे ख्याल में अयूब का गवर्नमेंट है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ, या अयूब या जनरल ज़िया की गवर्नमेंट थी, तो इसने पाक स्टडी का सब्जेक्ट निकाला और पाक स्टडी में एक ख़ास सेक्शन को करा कि पहले करारदाद मकासद को पास कर दिया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर अयूब गवर्नमेंट आया, फिर बाद में आकर उसको इम्प्रूव कर रहे कि फिर जनरल ज़िया का इस्लाम आया और इससे पहले कि भट्टू थी, फिर इसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर मुशर्रफ की गवर्नमेंट आई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और इस वजह से पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है नाकाम हो गए, तो इसलिए मार्शल लॉ लग गया। तो तारीख़ को हमने अपने लिए जो उस वक्त के हुक्मरान थे अपने लिए यूज़ कर दिया, अपने जस्टिफिकेशन के लिए यूज़ कर दिया है ना। और जो हमारे आजकल के जो पाक स्टडी के सब्जेक्ट है ना, उसका बुक्स आप देख ले तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भट्टू जो था वो एक सोशलिस्ट नजरिए से था, हालांकि सबसे ज़्यादा इस्लाम को एक्सप्लॉइट तो नहीं हुआ, लेकिन इस्लाम को यूज़ कर दिया ना, जनरल ज़िया ने भी यूज़ कर दिया था। लेकिन जो जुल्फ़िकार अली भट्टू का प्रोजेक्ट था ना उसको इसने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया ना जनरल ज़िया ने। और ये इस तरह है कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जो कायदियानों को काफिर डिक्लेयर कर दिया वो भी इसने कर दिया, जुम्मे का दिन को जो छुट्टी थी वो भी इसने कर दी, 2-3 चीज़ें और भी थी जो इसने इस्लाम के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। तो टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म हुआ है, 2 पॉइंट्स तो है, लेकिन फिर क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद टाइम मिला तो हम चलिए, थैंक यू फॉर योर सेशन।